شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شجاعت وائس سننے والے پیارے دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا سلام۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے مؤذن کیوں مقرر کیا، آپ خود اذان کیوں نہیں دیتے تھے؟ پیارے دوستو، اس بات کو جاننے سے پہلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اذان کیوں نہیں دی، یہ جاننا ضروری ہے کہ اذان دینے والے کی فضیلتیں کیا ہیں۔ تاجدار کائنات حضرت محمد نے فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، اس مسافت جتنے اذان دینے والے کے گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بھی اذان کی آواز سنتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے لیے بخشش کی درخواست کریں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیان اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اذان سننے والی ہر چیز مؤذن کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے گا۔ جو جاندار بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں اور مؤذن کو ان تمام نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس لیے اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہوگی وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اسی طرح اقامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو وہ مقام روحا تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے مقام روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ جب اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پورے ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے، یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ اس جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اذان کہنے والے ہم سے زیادہ اجر و ثواب میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں
ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکے ہو تو دعا مانگو، وہ اجر تمہیں دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اذان دی ہے یا نہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی اکرم سے نفیس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس بات سے کوئی مسلمان انکاری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو نواسے سے نوازا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے کانوں میں اذان دی، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کے لیے اذان دی؟ علامہ ابن حجرہ اسقلانی، علامہ زرقائی، علامہ دار قطنی اور اسی طرح علامہ سہیل کا فرمان ہے کہ نبی اکرم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اذان نہ دینے کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے رسول اللہ کا اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ ائمہ اکرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان نہ دینے کی وجہ لکھی ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کے لیے اذان دیتے تو پھر آپ کے خلفاء اور بعد میں آنے والے تمام اماموں کو بھی خود نماز کے لیے اذان دینا پڑتی، کیونکہ آپ کو منصب رسالت اور احکام شرعیہ اس سے بھی بڑی ذمہ داری انجام دینا تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواتبت فرماتے جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل پیدا ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان نہیں دی۔ ایک اور روایت میں ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اذان دیتے تو اس جہاں کی ساری مخلوقات، جن پرند انسان حیوان، جو اذان سنتا وہ سب مسجد میں چلا آتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ ایسا کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔